ایک حق وہ ہے جس کو رب کہتا ہے حق ہے، اور وہ حق صرف اس کو ایک ماننا، معبود حقیقی ماننا، خالق و مالک ماننا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ اس پر راضی ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے۔ باقی ایک حق وہ ہے جو اللہ کے پاس میں اپنے محبوب کے متعلق ہے، اپنے محبوب کے متعلق ہے، اور وہ حق ایمان کا دروازہ ہے۔ اس کے بغیر مسلمان بھی مومن نہیں بن سکتا۔ اپنے محبوب کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں حق والوں میں شمار ہوگا، اللہ کے پاس اپنے محبوب کا حقدار وہ ہوگا جو اپنی سانسوں سے زیادہ، اپنی زندگی سے زیادہ، اپنی جان و مال اور اپنی جان سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرتا ہو، صرف کہنے اور سننے میں نہیں، تقریروں میں، بیانوں میں نہیں، نعتوں اور صلاۃ و سلام میں نہیں، بلکہ ہر لمحے اس کا یہ جذبہ ہو کہ بس جینا مرنا میرے آقا کے لیے ہے، میری سانسیں میرے آقا کے لیے ہے۔ یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے پاس میں، اور یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا جو اپنے محبوب کے متعلق ہے۔ اللہ کے اپنے لیے اپنا جو حق رکھا ہے اللہ بہت مختصر رکھا، اور ایسا مختصر رکھا، اتنا آسان کر دیا کہ جس کا انکار کوئی انسان کر بھی نہیں سکتا۔ کسی بھی انسان سے پوچھو خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، کوئی کہے گا کہ اللہ، کوئی کہے گا کہ خالق، کوئی کہے گا پرمیشور، کوئی کہے گا کیا کہے گا بھگوان، کوئی کہے گا گاڈ۔ پیدا کرنے والا تو ایک ہے، خالق تو ساری انسان مانے گا۔ اب وہ چند جو پاگل ہوں گے کہ خود بخود دہریہ ہوتے نا، خود بخود دنیا بنی، خود بخود چلے گی، وہ تو بیچارے پاگل ہی۔ بالمقابل اس کے چاہے کسی دین و دھرم کا ماننے والا ہو، وہ تو ایک کو مانے گا جو پیدا کرنے والا ہے، چاہے وہ بھگوان کہے، رام کہے، اور چاہے وہ اللہ کہے، کہ چاہے گاڈ کہے یا خالق کہے یا مالک کہے، ایک کو تو مانے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جو اپنے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حق دیتا ہے کہ تم حق پر ہو۔ اور دوسرا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ کہ پیدا میں کرتا ہوں، مارتا میں ہوں۔ یہ حق اللہ تعالیٰ کا اپنے حق کے لیے ہے، اور دوسرا اپنی ذات کے لیے حق یہ ہے کہ عبادت کے قابل جب کہ پیدا میں نے کیا ہے، اور میں تجھے ایک ایک سانس دیتا ہوں، اور ایک ایک خون کا قطرہ میرے عطا کرنے سے تجھے ملتا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا۔ جو پیدا کرنے والا ایک کو مانے تو وہ بھی تو آگے بڑھ کر یہ کہے گا کہ بے شک باقی رکھنے والا بھی وہی ہے، اور اپنے وقت پر موت دینے والا بھی وہی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق یہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ کا اپنا حق بندوں کے اوپر جو ہے کہ پھر جب میں سب کچھ تجھ پر احسان کرنے والا ہوں تو میرا شکر اور میری عبادت بھی تو میری ہی کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا دوسرا حق ہے۔ عبادت کے قابل میں ہی ہوں، اور پھر پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے حق کے بارے میں دائرے کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ اپنے ذات کے بارے میں شرک کا خطرہ مسلمان کو نہیں، کسی انسان کو کم ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے شرک کے بارے میں مطمئن ہوں، لیکن شرک اللہ کی نظر میں میرے مصطفیٰ نے اگر وہ شرک بتلا دیا ہے کہ یہ امت خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اس زمانے کے اندر میں عام طور پر کسی طریقے سے رب کو نہ پہچان کر رب سمجھتے تھے، تو اس شرک کے بارے میں تو فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور میرے آقا نے بھی کہ اس سے بچو۔ شرک خفی یہ ہے، اور شرک شکلی یہ ہے، اور شرک اعتقادی یہ ہے۔ یہ جو خلاصے اور احادیث کے ذریعے سے یہ لوگ لیتے ہیں، یہ میرے آقا نے اس رب کے حقوق کو یہ انسانیت نہیں پہچان سکے گی۔ عبادت کسی اور کی کرے گی اور پیدا کرنے والا کسی اور کو سمجھے گی۔ اس شرک سے بچانے کے لیے میرے آقا نے امت کو اور انسانیت کو بچانے کے لیے وہ اقسام شرک کو بیان کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق انسانیت پر، اس لیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے، صرف مسلمانوں سے نہیں۔ یہ زیادتی ہو جائے گی اگر ہم یہ سمجھے کہ صرف اللہ ہمارا، اللہ ہم پر ہی 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔
نہیں، غلط بات ہے تیری، زبردستی کے تیری دادا گیری ہے کیا؟ ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ ماں کی ممتا رکھنے والا کیسا پسند کرے گا کہ وہ جہنم میں جلے؟ وہ کون سا رخ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو صرف یہ کہ خالق میں ہوں، الہ میں ہوں، عبادت کے لائق میں ہوں، اس لیے کہ سب کچھ تو اس کا شکرانہ میرے لیے ادا کر، عبادت میرے لیے، ماتھا میرے سامنے ٹیک، سجدہ میرے لیے کر، یہ عبادت کا حق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، اور خالق ہونے کی صفت اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے۔ میرے آقا نے ان چیزوں سے امت کو اور انسانیت کو، اس میں کہیں یہ ڈنڈی نہ مار دے انسان، اپنے غرض کا بندہ ہے انسان تو، اور اپنے کو جو سمجھتا ہے وہ شیطان کی باتوں میں آ کر وہ کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک نے انسانیت کو ان دو حق سے، اس میں یہ ڈنڈی نہ مارے اور کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق میں بندوں سے کہیں کمی نہ ہو جائے، اس کے لیے اس کے قریب ہی نہ جائے، اس سے بچانے کے لیے میرے آقا نے، اور قرآن پاک کی وہ آیتیں اور احادیث مصطفیٰ میرے آقا کی جو شرک کی خباثت میں اور شرک کے خلاف میں جو میرے آقا نے بیان کیا، اور احادیث اور قرآن کی، وہ اس لیے ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ۔ کہیں پر مال کی محبت کو بھی شرک قرار دیا گیا، اور کہیں پر آل اولاد کی زیادہ محبت کو بھی شرک قرار دیا گیا۔ یہ کیوں کہ قریب بھی مت جاؤ۔ شریعت کا اور دین مستوی کا یہ اصول ہے کہ جرم کرنے کے بعد میں بچانے کا راستہ بتانا ہی صرف شریعت کا کام نہیں ہے، بلکہ جرم کے قریب یہ نہ پہنچ سکے، درگھٹنا گھٹنے کے بعد میں پچھتانے سے پہلے اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اس احتیاط کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اصل ان چیزوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی نافرمانی نہ ہو جائے بحیثیت انسان ہونے کے، ان حقوق کی حفاظت کے لیے میرے آقا نے شرک کی تفصیلات کو بیان فرمایا۔ تو اس سے مراد شرک کی تفصیلات یہ نہیں ہے کہ رب کی ذات کے معاملات کے اندر میں کون ہوگا جو ایک اللہ کو، ایک بھگوان کو دو کہے گا، ایک اللہ کو دو کہے گا، ہوگا نہیں۔ اچھا، پیدا کرنے والا تجھے کون؟ تو کہے گا تو میرا باپ، میری ماں، لیکن اس کو کون پیدا کرا، اس کو کون پیدا کرا؟ تو پھر سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تو پہنچے گا نا ایک کے پاس۔ آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ بات پہنچا گیا، پیدا کرنے والا بھی ایک ہے۔ تو جب اتنے احسانات کیا تو پھر عبادت کس کی جائے؟ سوال پیدا ہوتا کہ الہ کی جائے جس نے اتنے انعامات اور احسانات کیا کہ یہ نہ شکرہ نہ بن جائے انسان، اس کے لیے عبادت کرے تو صرف ایک ہی کرے۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کے برخلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرک کے بارے میں جو بات فرمائی، ان اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ کس بارے میں ہے؟ یہ شرک کا جرم اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کو بچایا، اپنے محبوب کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ شرک وہ شرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ کون سا شرک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسانوں کو دے دیا۔ کس کو دیا؟ آپ سب کچھ بھی دے دیں گے لیکن اپنی محبوب چیز کسی کو دیں گے؟ نہیں دے سکتے نا۔ لیکن وہ رب کا کیا، ہم کیا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ رب العالمین نے دنیا دی، ماں باپ دیے، بیوی بچے دیے، ایک ایک سانس دی، سب کچھ بھی دی، اس پر مزید احسان یہ کیا کہ جنت بھی دینے کا وعدہ ہے، جہنم سے بچانے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا، آسمانوں سے بارش برسا رہا ہے، زمین سے غلے نکلوا رہا ہے، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ سب کچھ عطا کرنے کے ساتھ بھی رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھی تمہیں ہمیں دے دیا۔ تم اور میں، بلکہ معصوم بچہ اپنی محبوب چیز کو نہیں دیتا نا، اگرچہ کہ وہ آپ ہی کا بچہ کیوں نہ ہو۔ اور سوچیے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اور تم پر اور انسانوں پر کتنی مہربانی، کہ کوئی دوسرا خدا کی قسم ہو نہیں سکتا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے حبیب اور محبوب کون ہیں؟ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جنت بھی دے دیا، دنیا بھی دے دی، ماں باپ بھی دے دیے، دنیا کی ایک ایک چیز بھی عطا فرما دی. آخر میں انسانوں کے لیے اور خدا کا انعام کیا ہوگا کہ اس کے باوجود یہ خدا کو اپنا خالق نہ مانے اور الہ نہ مانے اور عبادت کے قابل نہ سمجھے تو اس سے بڑا مجرم اور کون ہوگا؟ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے محبوب رحمت للعالمین کو بھی دے دیا کہ میرے محبوب، آپ میرے محبوب ہو. اپنی محبوب چیز کو بھی میں انسانوں کو دیتا ہوں. جاؤ رحمت للعالمین کہ انسانوں پر میں مہربان ایسا ہو گیا ہوں تمہاری وجہ سے کہ میں اپنی محبوب چیز کو بھی 63 سال کے ظاہری سالوں سے نکال کر میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرما دیا. آپ مکے میں رہے، مدینے میں رہے، انسانوں کے درمیان میں رہے، انسانوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور انسانوں نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا اور اس کی وہ رونقیں، وہ چمک کائنات کے اندر میں باقی رہے گی قیامت تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ اپنی محبوب چیز کو بھی دے؟ اور کیا دے اللہ تعالیٰ؟ اسی لیے خدا کی قسم اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے آقا کو زبان منہ میں آ رہی ہے نہیں کہہ سکتے ہم، میرے آقا کو نظر انداز کر کے کوئی جنت کو مانگتا ہے تو رب کی بارگاہ میں ارے میں اپنی محبوب چیز کو دیا ہوں، جن کے نالین کے صدقے میں جنت کو بنایا میں نے. تیرے ماں کے نیچے، پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت کو تو مانگ رہا ہے تو مجھ سے، جبکہ میں نے اپنے محبوب کو تجھے عطا کیا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ یہ ہے میرے آقا کی قدر کا نہ کرنا خدا کی نظر میں سب سے بڑا شرک ہے. یہ وہ شرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ وہ شرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. شرک کا بوم بہت ہے نا جی دنیا کے اندر. یہ شرک ہوتا، وہ شرک ہوتا. جو ایمان کو ہی نہ جانے وہ شرک کو کیا جان سکتے ہیں؟ جو شیطان کو ہی نہ پہچانے وہ رحمان کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ شرک وہ نہیں ہے. اچھا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا. بابا تم لوگ بھی تو تھوڑے سے علم والے ہیں نا، ذرا اپنے لیول کے علم کے حساب سے سوچو. اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ان اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے گا معاف کر دے گا. تو شرک ہو گئی تو کافر بنانا. اگر وہ کلمہ پڑھ لے اللہ معاف نہیں کر رہا، یہاں کہہ رہا کہ معاف نہیں کروں گا اور پھر یہاں پر معاف کر رہا ہے، پھر یہ کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ شرک نہیں ہے. وہ شرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں شرک ہے. اس لیے برا نہ مانو، کفر اتنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں قابل کراہیت نہیں ہے، رب کی نگاہ میں شرک ہے کہ اس شرک کو، اس شرک سے مراد رب کی ذات میں شرک نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ کی ذات میں بے ادبی شرک ہے خدا کی نظر میں. اس شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس شرک کو معاف نہیں کرے گا کہ میں نے اپنے محبوب کو دے دیا اور تم اس کی ناقدری کر رہے ہو. اپنی دنیا کے خاطر، اپنی عزت و شہرت کے خاطر، اپنی پیری مریدی کے خاطر اور اپنے دنیا کے اندر اپنے آپ کو اونچا بتانے کے خاطر اور اپنی جنت کے خاطر اور اپنے جہنم سے بچنے کے خاطر. ارے میں اس سے بڑی قیمتی چیز جو میرے محبوب تھا میں نے ان کو تمہیں عطا فرما دیا اور کہا کہ میرے حبیب سے تم اتنی محبت کرو کہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، میں نے اپنے حبیب کو دے دیا، اس کی تم ناقدری کر رہے. یہ ایسا شرک ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. وہ مولویوں کا سمجھایا ہوا شرک نہیں ہے. اولیاء کا سمجھا ہوا شرک اور سمجھایا ہوا شرک یہ ہے کہ اپنے محبوب کی شان میں گستاخی اور میرے آقا کی ناقدری. خدا کی قسم یہ اصل شرک ہے. اگر شرک معافی نہیں ہوتا تو پھر کافر کلمہ پڑھے تو مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ جبکہ وعدہ تو یہ ہے کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. اچھا کافر کا انکار کرنے والا، چلو 90 سال کا انکار کرنے والا کافر نمبر 1 کا اول ایک کافر. کلمہ پڑھے تو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے اس کو ایمان والا مسلمان؟ پھر کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیت. اس لیے آیت کو سمجھنے کے لیے منشأ مصطفیٰ کو سمجھنا ضروری ہے، اور منشأ مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کے بھی صحیح سمجھنے کے لیے
وہ حدیث جن کے سامنے بیان کی گئی اور صحابہ نے اس کا اثر کیا لیا، اور کس مجمع کے اندر میں کن کے سامنے میرے آقا نے، کیوں کہ اللہ اس کے رسول کی حکمت یہ تھی کہ جو جس درجے کا اہل ہے اتنا ہی حق میرے مصطفیٰ نے ان کو دیا اور اللہ نے ان کو دیا، نازل بھی کیا تھا، مقصد پورا ہو گیا، منسوخ کر دیا ان آیتوں کو، اور میرے آقا نے بھی جن کو جو ضرورت تھی، اگر صرف حدیث کو ہی اوپر رکھ کر آج تو دندناتے ہوئے حدیث کو احادیث، اللہ اکبر کتنا بڑا فتنہ یہ کہ ایک حدیث کو صحیح حدیث کا نام دے کر یہ دسوں اور سووں حدیثیں جو میرے آقا کی تعظیم اور عظمت میں ہے اس کا انکار کرنے کے لیے ایک حدیث کو استعمال کرتا ہے۔ یہ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، یا رسول اللہ مت کہو اور یہ میلاد مت مناؤ اور پنجتن پاک کی محبت نہ کرو، ایک حدیث کو استعمال کرتے ہوئے، ارے وہ کن کے سامنے اور اس کا مطلب کیا لیا صحابہ اکرام نے، اور مقصد مصطفیٰ کیا تھا جو صحابہ اکرام سے ثابت ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا نا۔ اچھا وہ ساری چیزوں کو دیکھنا تو پھر وہ صرف کافی نہیں ہے کہ کتب خانے کی الماریوں کی کتابیں یا پھر مدارس دینیا کا وہ علوم یا پھر یہ خدمتیں، یہ اپنی جگہ ہے خدمتیں، لیکن ہر زمانے کے اندر میں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو کیا میرے آقا نے جو عالم نہ بنے اس کو میرے مصطفیٰ علم سے محروم کر دیں گے؟ جو قرآن پاک کا حافظ اور مفسر نہ ہو، قرآن پاک کے علوم اس کو کچھ ملیں گے نہیں۔ وہ ساری خدمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں میرے بچوں سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ تمہارے سیلوں کے اندر میں جو چیز آتی ہے ٹاور سے ہے نہیں ہے، ٹاور سے جڑتا ہے، تو ٹاور سے کنیکٹ ہو گیا تو تمہارے جیب کے اندر کا 1000 روپے کا موبائل کام کرنا شروع کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دنیا میں وہ سارا نظام ہے مادی نظام، اور تم نے 1000 روپے کا موبائل لے لیا تو تم کو اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور سووں میل ہزاروں میل دور کی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں اور سارے مراد مل سکتے ہیں۔ کیا قدرت کے نظام کے اندر میں کیا حق کے ملنے کے لیے کوئی سم، کوئی ٹاور اور کوئی سیٹلائٹ کا نظام نہیں ہوگا؟ یا پھر وہ صرف پہلی صدی تک محدود ہوگا؟ یا میرے آقا کا فیضان قیامت تک آنے والی انسانیت کو صرف ان کتابوں پر منحصر ہوگا یا صرف ان علم والوں کے اوپر منحصر رہے گا؟ نہیں، خدا کی قسم وہ سم جو ٹاور کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوتا ہے، مدینے کی چوکھٹ سے ہر ایک کے پاس میں ایک سم ہے جو تمہارے قلب کی صورت میں اس قلب کو مدینے کی چوکھٹ پر ڈال دو، خدا کی قسم کنیکٹ ہے اور حق تم کو ملے گا، چاہے جاہل کے سینے میں کیوں نہ ہو اور چاہے کسی دیہاتی کے سینے میں کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے اس قابل، قلب المومن عرش اللہ۔ سمجھ میں آگی بات؟ اس کو ڈال دو نالے پاک مصطفیٰ میں مدینے کی چوکھٹ پر، حق کے میسج بھی آئیں گے، حق کی رہبری بھی ہوگی، بغیر سیکھے علم عطا کیا جائے گا، بغیر کسی کے راستہ بتائے اس کو راستہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ بتانے والے نعوذ باللہ غلط ہے، نہیں، وہ بھی ضرورت ہے ہم کو، اور علم نعوذ باللہ حاصل نہ کرے یہ بھی غلط ہے، لیکن جس کے پاس بھی یہ سورسز ہی نہ ہو تو کیا وہ مر جائے جا کر گر کر؟ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری دنیا کے لائن چلنے والی سیٹلائٹوں کا نظام اور سارے ٹاوروں کا نظام چونکہ کنیکٹ ہو چکا ہے، اگرچہ کہ بے حیثیت ہے ظاہری طور پر، ہوں گے لوگوں کے پاس میں 2-2 کروڑ کا ایک سیل، وہ بھی سیل ہے اپنی جگہ، لیکن کسی کے پاس میں 500 روپے کا سیل ہے، لیکن کنیکٹ ہے۔ ایک غریب مسلمان کیوں نہ ہو، جھوپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو، اور چاہے ندی کے کنارے کیوں نہ رہتا ہو، پتھر پھوڑ کر زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو، بھیک مانگ کر اپنی زندگی کیوں نہ بسر کر رہا ہو، لیکن اس کے پاس میں وہ چیز ہے کہ اگر وہ نارن پاک مصطفیٰ سے اگر کنیکٹ کر لے تو حق میرے مصطفیٰ خود راز اس کو عطا کریں گے۔ اس کو نہیں کہیں گے کہ پہلے عالم بن، اس کو نہیں کہیں گے کہ کتابیں پڑھ، اس کو نہیں کہا جائے گا کہ تو جا جماعت کے اندر میں یا پھر تو علم حاصل کر، نہیں، بلکہ اگر اس نے واقعتاً کنیکٹ کر لیا نارن پاک مصطفیٰ سے، اب بتاؤ انسانیت کے لیے پوری دنیا میں یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، حق کا ٹاور نارن پاک مصطفیٰ ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا؟ کچھ نہ ہو خدا کی قسم، اگر یہ رخ انسانوں کو مل جائے،
زندگی بھر کا کافر و مشرک کیوں نہ ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت اور نالے پاک مصطفیٰ کی محبت کا ایک ذرے کا کروڑواں حصہ اس انسان کو عطا کر دو، خدا کی قسم ہو سکتا ہے کہ قیامت میں اس کی نجات میرے مصطفیٰ کروا لے۔ سمجھو، کسی انسان کو نظر سے گرا کر مت دیکھو، جہاں جن کو جو حق دینا ہے وہ دے دو، جن کو جہاں موقع ملے وہاں پر حق کو تقسیم کرو، تم بخیل مت بنو حق کو دینے کے لیے۔ میرے آقا کی محبت، خدا کی قسم، ہر انسان کا حق ہے، صرف مسلمان کا نہیں، ہر انسان کا حق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسانوں کو عطا فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جو میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ یہ نہیں فرمایا بے ادبی کے لیے یا عبادتوں کے حلقے کرنے کے لیے نہیں کہا کہ جو نمازی ہے وہ میرا ہے، جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ میرا ہے، جو ذکر کرنے والا ہے وہ میرا ہے، جو حج کرنے والا ہے وہ میرا ہے، جو لاکھوں روپے غریب یتیم بچوں کی شادی کروانے والا ہے وہ میرا ہے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ کیوں کہ ٹاور اللہ کے حق کا، خدا کی قسم، نالے پاک مصطفیٰ ہے۔ ان کو ہم نے نالے پاک کے سمجھانے اور میرے آقا کا تعارف کروانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجرم نہیں ہیں ہم۔ وہ پڑوسی تمہارا قیامت کے میدان میں تمہارے گریبان نہیں پکڑے گا، رب کے پاس میں نخرے نہیں چلیں گے، تعویلات نہیں چلے گی۔ قیامت کے میدان میں تو جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا، تم اس کو کافر و مشرک کہتے تھے، نفرت کرتے تھے، تم نے نفرت دی اس کو۔ کیا ہم نے نفرت کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا؟ کیا میرے محبوب کی محبت کا پیغام تم نے پہنچایا؟ نہ مانے تو وہ بات الگ ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے۔ منافقوں کے پاس بھی تو اسلام تھا مگر حق نہیں تھا، یزیدیوں کے پاس بھی تو اسلام تھا، حق تھا کیا؟ حق کیا ہے رب کی نظر میں؟ حق نالے پاک مصطفیٰ ہے۔ اور پوری زندگی تم گزار دو ذکر میں، مرید بن کر، پیر بن کر، خلیفہ بن کر، اور مسلمانوں کے سب سے بڑے اعلیٰ درجے پر رہ کر، لیکن نالے پاک مصطفیٰ کی نسبت نصیب نہیں ہوئی، خدا کی قسم خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے۔ خدا کی کسی کے ساتھ میں رشتہ داری نہیں ہے، خدا کسی پر کہ مسلمانوں میں تم پیدا ہوئے اس کے لیے آؤ جنت میں نہیں ڈالے گا وہ، بلکہ یہ صرف پوچھے گا کہ تم نے حق کو کتنا قبول کیا اور حق کو کتنا استعمال کیا۔ اور حق خدا کا کیا ہے؟ خدا کے حق کا مرکز نالے پاک مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی ذات۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری زیب و زینت بھی ان کو سب کچھ عطا فرمائی، لیکن نالے پاک مصطفیٰ سے دور ہے۔ ان کو آپ مسلمان نہیں ہے کہہ کر نفرت کر رہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، میرے آقا کی وہ تو امت ہے۔ میرے آقا نے ان انسانوں کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہایا ہے۔ اور راز کی بات عرض کر دوں کہ میدان کربلا میں اپنے نواسوں کو میرے آقا نے مسلمانوں کے لیے شہید نہیں کروایا بلکہ پوری انسانیت کے لیے شہید کروایا۔ اب میرے آقا کے معاملات کے اندر میں کسی بھی انسان سے اگر میرے آقا کے احسانات جو ہر انسان پر، مسلمان پر تو اس کی سانسوں سے زیادہ میرے آقا کا حق ہے۔ خدا کی قسم خود کے وجود کو 1000 بار لمحے میں قربان کر دے تب بھی میرے آقا کا حق ادا نہیں ہو کر سکتا۔ اب درود پاک پڑھ کر، سلام پڑھ کر اور وہ کر کے سمجھ رہا کہ حق ادا ہو گیا، بڑی دوری ہے یہ۔ حق ادا کرنے کی چکری نہیں ہو سکتی میرے آقا کے ساتھ۔ ایک لمحے میں 1000 مرتبہ میرے آقا پر قربان ہو جائے بھی تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ راضی کس سے ہوگا؟ تیری جماعت سے، تیرے مسلک سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کا بن جائے، جو پہچان لے، ارے پہچان لا، تابعدار کرنا، نعتیں پڑھنا، بیانات کرنا، اچھلنا کودنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر دل سے بھی میرے آقا سے اگر ذرہ برابر بھی وہ محبت کر لے، کنیکٹ ہو گیا خدا کی قسم۔ آج بھی خدا کی قسم کسی کو اگر ایک گھونٹ پانی مل رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، دنیا کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے، رب نے اپنے محبوب کے لیے، تو محبوب کے لیے بنایا تو تم ہم استعمال کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ نہیں نا۔ کائنات کس کے لیے ہے؟ اللہ نے کس کے؟ تیرے میرے لیے بنایا، مسلمانوں کے لیے بنایا، سعودی حکومت کے لیے بنایا، ایران کی حکومت کے لیے بنایا؟ نہیں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو دنیا کو اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ قیامت کے میدان میں
مسلمانوں سے میرے مصطفیٰ مسلمانوں کا ہی حق نہیں سوال کریں گے، اولیاء اکرام صرف مسلمانوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ تم چشتی ہو تو غریب نواز قیامت کے میدان میں سوال اگر کر لے، ہم اس ملک میں کیوں آئے تھے اپنے علاقے کو چھوڑ کر؟ مسلمانوں کے لیے آئے تھے۔ کس کے لیے آئے تھے؟ ساری انسانیت کے لیے آئے تھے نا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر پوچھ لے، بتاؤ چشتیوں، خانقاہ محمدی والوں، کیا ہم ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے آئے تھے؟ ہو سکتا ہے نہیں سوال۔ سلطان الہند کس کے لیے آئے؟ سارے انسانوں کے لیے آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو، میرے آقا کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اپنے محبوب کو سارے انسانوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیا حق ادا ہو رہا جی تم سے مجھ سے؟ ہم تو غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جاگو میرے خانقاہ محمدی کے بچوں، غفلتوں سے نکلو، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو، بے چینیاں اپنے اندر میں پیدا کرو کہ جس انسان سے بھی ملاقات ہو محبت کے ساتھ میں اس کو، اخلاق کے ساتھ میں اس کا حق اس کو دو۔ دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کا تمہارے اوپر حق ہے، تم ذمہ دار ہے خانقاہ محمدی والو، اگر تم اپنے آپ کو چشتی کہتے ہو۔ اور ان کا حق ان کو یہ دو کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا احسان اپنے محبوب کی صورت میں اللہ نے عطا کیا۔ اس آقا کو، مدینے والوں کو ان انسانوں سے چھپانا کتنا بڑا حق کو چھپانا ہے۔ یہ جو رب کو دلانے والی ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ہے، اور تم، وہ رب نے میرے مصطفیٰ کو دیا اور یہ کہہ دیا کہ میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ اس محبوب کو تم اور میں انسانوں سے چھپا رہے ہیں، کتنے بڑے مجرم ہیں جی۔ یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرما دیجیے، حق کو دینے والوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجیے۔ حق کے دینے کے لیے تقریریں، حق کے دینے کے لیے لوگوں کی بڑی لمبی چوڑی بھیڑ اور بھاڑ، بڑے لچھے دار بیانات اور بہت ملائم آواز کی نعتیں، یہ سب اپنی جگہ ہیں، ان کے لیے غذا ہے وہ، لیکن حق اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ میرے آقا کی ذات کے نعرے پاک مبارک ہے۔ جو انسان بھی ذرہ برابر بھی اپنے دل کو میرے آقا کی محبت اور عظمت کے ساتھ میں اگر تم ذریعہ بن جائے تو آپ نے ایک کو، دو کو، برادران وطن کو میرے آقا کی محبت کا رخ بتا کر، خدا کی قسم ایک ایک لمحہ میرے آقا کا انسانیت کی محبت اور انسانیت کی ہمدردی میں تھا کہ نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں تھا؟ میرے آقا کی ذات تو وہ ہے جو صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی بلکہ جو جان کے پیاسے تھے ان کے لیے رب سے دعائیں کی۔ طائف والوں نے پتھر برسائے، کہا کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد سمجھے گی مجھے نہیں جانتے، یا اللہ ان کو برباد مت کر تو میرے آقا کی ذات تو وہ ہے نا، نہیں ہے، تعارف کروانے کے لیے۔ اس لیے یہ حق ہے انسانوں کا کہ ہم اس کو ادا کیے بغیر خواجہ جی خود نہیں بخشیں گے نا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب وہ آپ کہہ دیجئے جو آپ کو کہنے کے لیے کہا گیا۔ تو میرے مصطفیٰ نے چھپایا کہا؟ چھپایا، بچایا تھا امت کو ان حالات سے بچنے کے لیے۔ مولا علی کا جو حق ہے، آپ کا جو مقام ہے، اہل بیت کا جو مقام ہے، جو قیامت تک دین کو سنبھالنے والے ہیں، ان کی عظمتیں جو اللہ کے پاس میں ہیں، حکمت کے لیے میرے مصطفیٰ نے اس کو رکا کر رکھا تھا، لیکن اللہ کو کہنا پڑا کہ میرے محبوب آپ تو بتا دیجئے، آپ کا کام بتانا ہے، جو مانے گا وہ چمکے گا۔ تب کہیں جا کر مولا علی کے فضیلتوں کو بیان فرمایا میرے مصطفیٰ نے، اہل بیت کی عظمتوں کو بیان فرمایا، ورنہ ماحول منافقین تو لگے ہوئے تھے۔ دیکھو داماد ہے نا، اس واسطے اپنے خاندان کی، نعوذ باللہ رعوذ باللہ، یہ ہوتا تھا نا، یہ ہو رہا تھا وہاں پر، اس کے لیے وہاں پر نہیں بیان کیا۔ سب کچھ بھی ہو گیا، ایک ایک ہو، دو دو ہو، چار چار ہو، جو جتنا اہل ہو اس کو حق دو۔ نہیں موقع دیکھ کر ایک مجلس کر کے دیں گے، نہیں، بات بہت دور نکل جائے گی، بات بہت دور نکل جائے گی۔ اس لیے خانقاہ محمدی والوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو۔ کوئی اور وہ وقت نہیں آئے گا کہ تم کو اور عمر مل جائے گی، اس میں وہ کام دیکھیں گے، نہیں، اسی عمر کے اندر میں تم کو اپنے فکر کے ساتھ میں کرنا ہے۔ اور کرنا کیا ہے کہ ٹوٹ کر میرے آقا سے محبت اور نعرہ پاک مصطفیٰ پر پہنچنا۔ اس پہنچنے کے لیے ہر انسان کے لیے تمہاری فکر ہو کہ وہ بھی کس طریقے سے میرے آقا کے نعرہ پاک سے واقف ہو جائے، یہی تو کرنا ہے نا۔
اس کے لیے کوئی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی زبان جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اپنے اور پرائیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز تو تم کو اور میرے کو بڑی آسانی کے ساتھ میں اس کو ہم یہ حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے زبان کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے، انسانوں کا پہچاننا بھی ضروری نہیں ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس حق کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی فکر تم کو مجھ کو نصیب فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔